ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ حسن. آپ کو اپنے پروگرام آرٹیکل 19 ہے یعنی جاننا آپ کا بنیادی حق میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خواتین کے مسائل، ان کے حل اور ان کے تحفظات کے متعلق. گزشتہ دنوں میں آپ نے مینار پاکستان جیسے واقعات کو دیکھا ہوگا اپنے ٹیلی ویژن پہ اور سنے ہوں گے. ناظرین، آئے دن یہ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ان سارے موضوعات پہ ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ عبداللہ ملک صاحب. السلام علیکم عبداللہ ملک جی صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عائشہ آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان واقعات کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے عائشہ، آج آپ نے جو پروگرام میں جب اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں یہ بڑی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. اور یقیناً آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے مینار پاکستان 14 اگست کو جو واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ ہمارے ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ بہت سارے ایسے پاکستان میں ہونے والے ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے یقیناً ہماری سوسائٹی کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے لیے یہ تمام واقعات شرمندگی کے باعث تھے. اس لیے کہ ہم شاید یہ ہم جان نہیں پائے کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں. اس کی سب سے ذمہ دار کون ہے عبداللہ ملک صاحب؟ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا، پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کیونکہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے. دیکھیے، آج تک ہمارے یہاں نہ تو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں، نہ ہمارے پاس عائشہ اعداد و شمار ہیں، نہ ہمارے پاس آج تک جو کیسز ہوئے ہیں. مثلاً 2016 اور 18 کے درمیان کو 7000 سم تھنگ کیسز ہوئے تھے. پھر 2018 اور 20 کے درمیان کو 9000 سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں. اب جتنے بھی ان کیسز کے ریشو ہم نکال لیں، یہ کہ 17-18 ہزار کے قریب بنتی ہے. اب 17-18 ہزار مجرموں پر اگر جیلوں میں کوئی سائیکو انالیسس ہوا ہوتا، کوئی اسٹڈی ہوئی تھی، کوئی یونیورسٹی کے جو ہمارے سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، جنڈر اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا ہمارے ہاں جو پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے جا کر اگر ان کے انٹرویو کیے ہوئے تھے پولیس کے جو آئی اوز ہوتے ان کی موجودگی میں، تو ہمیں شاید یہ اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ایسے مجرم جو اس قسم کے واقعات میں گھنونے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو کس چیز پر کیا جبلت ہوتی ہے، کون سی چیز انہیں اس چیز پر آمادہ کرتی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے عائشہ، ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں، کیونکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہی ہے جاننا آپ کا حق ہے، اور یہ آپ کا دستوری حق ہے. آپ جان سکتے ہیں اپنے اداروں کے ذریعے، اپنے ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے، حکومت سے جواب دہی کی صورت میں. مثلا ہم نے ایسے ہی جاننے کا حق استعمال کرتے ہوئے جب ہوم ڈپارٹمنٹ سے یہ پوچھا کہ آیا انہوں نے کبھی بھی ایسے مجرموں کو جو ہینس کرائم میں ملوث ہوتے ہیں ان کا کچھ سائیکو انالیسس کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، تو عائشہ کیا جواب تھا ان کا. یہ سن کر آپ حیران ہوگی کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ایسے جرائم میں ملوث یا کسی بھی جرائم میں ملوث کسی مجرم کا سائیکو انالیسس نہیں کیا. یعنی ہم نے ان کی ہسٹری ہی نہیں لی. جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک مرض ہے اور مرض کی تشخیص کیا ہونی ہے، تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، مرض وہیں رہے گا. آپ کاسمیٹکس تبدیلیاں لا کر وقتی طور پر اس کے زخم کی مرہم پٹی کر کے عائشہ اسے ٹھیک تو کر دیں گے، لیکن وہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مرض ہے کیا، تو پھر یہ چیزیں اس لیے مجرم بن جاتے ہیں کیونکہ جب آپ ان کی سرکوبی ہی نہیں کر پاتے. اب اگلا سوال آپ پوچھیں گی تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. جی عبداللہ ملک صاحب، ایسے کیسز کے اندر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مجرموں کو سزا نہیں ملتی، بڑی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں عدالتوں سے. یہ آپ کا بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے، اور آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اب دیکھیے ناظرین، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے 4 سالوں کی ہسٹری لی جائے تقریباً 16-18 ہزار کیسز میں سے، تو آپ عائشہ یہ جان کر، ہمارے ناظرین اس پروگرام کے ذریعے جان کر حیران ہوں گے کہ ان میں جو کنوکشن ہے، یعنی سزا کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہے، 2 to 5%. یعنی کہ 100 میں سے صرف عائشہ 2 یا 5 پر لوگوں کو سزا ہوتی ہے، اور باقی جو ایکویٹل ہے یعنی کہ رہائی ہے ان کیسز میں وہ تقریباً 90% ہے. اب جب اب 100 میں سے 90 لوگ چھوٹ جائیں گے اور 2 5 یا 10 لوگوں کو سزا ہو جائے گی، اور جو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں، جو ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں کیلکولیٹڈ، وہ ہے 2 to 5%. تو پھر اب کیا آپ توقع کر سکتی ہیں کہ جن کی ہینیس کرائم میں کنوکشن کی ریشو ہی 2 سے 5% ہو، جو اگر 95% قیدی جو مجرم جو ہے نا رہا ہو جاتے ہوں، وہ رہائی ہونے کے بعد ان کا مرال تو ہائی ہوگا.
اور جو جن کے ساتھ یہ وقوع ہوا ہوگا، جو سوسائٹی میں جو وکٹم ہوں گے، اب وہ دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے کہ ان کا مجرم اسی معاشرے میں انہی کے سامنے اسی قانون کے نیچے کیا دندناتا پھر رہا ہے، تو یہ کس کے آگے منہ چڑھائے گا؟ یہ کس کو ڈاکٹر ملک صاحب، ہمارے پاس ان مجرموں کی کوئی بھی ریکارڈ ہے، کوئی ہسٹری ہے؟ آپ نے کیا ایسا سوال کر دیا، یقین جانیے میں نے یہ سوال بھی پولیس کے سامنے رکھا، اور مجھے جو آئی جی ہمارے مانیٹرنگ سیل کے ہیں، ایڈیشنل آئی جی، انہوں نے یہ بڑے افسردگی کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ بدقسمتی سے جب یہ لوگ جو کسی بھی تھانے کی حدود میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس تھانے کی حدود میں ایسے مجرموں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یعنی کہ جب وہ جیلوں سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ عائشہ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا وہ وہی کھیل کھیلتے ہیں؟ کیا وہ اسی جرم میں ملوث ہیں؟ کیا ایسے ہی وہ ہوا کی بیٹیوں کی جو عزتیں ان کے تار تار کرتے ہیں؟ تو وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا اس وقت موجودہ چال چلن کیا ہے؟ تو عائشہ اس سلسلے میں جو ہمارے ادارے ہیں قانون پر عمل درآمد کرانے والے، ان کے پاس کوئی بایو ڈاٹا اویلیبل نہیں ہے۔ تو کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ یہ مجرم جو ہیں وہ دن بدن ہمت پکڑتے جا رہے ہیں؟ عائشہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیے جب سرکوبی نہیں ہوگی، جب سزا نہیں ہوگی، جب مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچے گا، دیکھنا آپ نے کبھی کسی ایسے کیسز میں جس میں گینگ ریپ ہوا، جس کی جو سزا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سزا موت، ڈیتھ پینلٹی ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کیا اخبار میں یہ ٹیلی ویژن پروگرام کے کہ فلاں کیس میں فلاں کو سزا ہو گئی اور وہ چوکوں میں چوراہوں میں جیل کے اندر جو سیل بنے ہوتے ہیں اس میں لٹکتا پایا گیا، یا اس کی لاش کو باہر لایا گیا اور دفنا دیا گیا، اور پھر ٹیلی ویژن پروگراموں میں یہ چیزیں چلی کہ یہ ہوتا ہے انجام ایسے خطرناک مجرموں کا، ایسے ہینس کرائم میں ملوث مجرموں کا کہ اگر آپ معاشرے میں اس عورت کے تقدس کی پامال کریں گے تو آپ کی سزا یہ ہوگی۔ یہ آج تک ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ 95% مجرم کب بیہائنڈ دی بار چلے جائیں گے، کب ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کے نہ پہنچانے کے محرکات کیا ہیں، یہ بھی عائشہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہمیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون سے محرکات ہوتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ملک صاحب، ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے ناظرین۔ پروگرام آرٹیکل 19A will be right back۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں عبداللہ ملک صاحب سے بہت ہی اہم موضوع پر۔ عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مجرموں کو سزا نہیں ملتی؟ عائشہ یہی تو ہمارے پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ان کی بچیوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ جب آپ کا ایف آئی آر کاٹنے والا غلط ایف آئی آر کاٹے گا، جب آپ کا انویسٹیگیشن کرنے والا یعنی تفتیش کرنے والا افسر غلط پیرامیٹر پہ تفتیش کرے گا، جب تفتیش کرنے کے بعد جب چلان جمع ہو جائے گا عدالت میں، تو جو پروسیکیوشن ہے، جو حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، جو پروسیکیوشن ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی ریاست کا نمائندہ جو عدالت میں ریاست کی طرف سے پیش ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی جان و مال کا تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر کورٹ میں، ہر عدالت میں ریاست کا ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے، آپ کے تحفظ کرتا ہے، آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے۔ جب وہ اپنا کیس غلط پلیڈ کرے گا، آئی او غلط انویسٹیگیشن کرے گا، اس کے بعد جو وٹنسز ہوتے ہیں عائشہ ان کیسز میں، ہینس کرائم میں، جو وٹنس، جو گواہ ہوتے ہیں، شہادت دینے آئے ہوتے ہیں والنٹیریلی کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی اس خاتون کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ، جب ان کو جیل سے تھریٹ کیا جاتا ہے، جب باہر اس کے لواحقین تھریٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گواہی دینے کے لیے عدالت میں آتا ہی نہیں ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ جو فورینزک ریکارڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اب لیب میں کوئی چیز بھیجی گئی ہے، جب انویسٹیگیشن افسر جسے جدید تحقیق کا علم ہی نہیں ہے، جو پیرامیٹر سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ ناقص تفتیش کرتا ہے، تو عائشہ ان کیسز میں مجرم باہر نکل آتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جوڈیشل پروسیس ہے، ہمارا عائشہ جوڈیشل پروسیس بڑا لینتھی ہے۔ جب آپ کو ان کیسز میں اپنے گواہ کو گھر سے عدالت تک لانے میں، اس کی کراس ویریفیکیشن میں کروانے تک جو مسائل درپیش آتے ہیں، اس لینتھی پروسیس سے وہ سارے کے سارے جو ایک آپ میں ایک حوصلہ ہوتا ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو میڈیا آپ کے ساتھ اس وقت آپ کی آواز بنا ہوتا ہے، وہ بھی دب جاتا ہے 2-3 ہفتوں کے بعد۔ ہم بہت سارے کیسز میں دیکھتے ہیں کہ یوں جیسے یہ مینار پاکستان والا واقعہ ہوا، بہت سارے واقعات ہوئے
3-4 ہفتے تو وہ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں. لیکن ود پیسج آف ٹائم عائشہ آپ تصور جی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیسز کہاں چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب جو ہی وہ کیسز ٹرائل کی صورت میں پوزیشن میں آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک لینتھی پروسیس ہے. اس لینتھی پروسیس میں جو میں نے چیزیں آپ کو وجوہات بتائی ہیں, پھر جو آپ کا لوگوں کا جو سوشل بیہیویئر ہے, یعنی کہ جو وکٹم ہوتا ہے, ہم عائشہ وکٹم کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, بدقسمتی کے ساتھ ہم ارگو کرتے ہیں. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ ٹک ٹاکر تھی, جیسی بھی تھی, وہ ایک خاتون تھی, اس ملک کی ایک عام شہری تھی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا, اس کا کنڈکٹ ایسا تھا, اس نے کپڑے ایسے پہنے تھے, اس نے لوگوں کو بلایا. بھائی وہ عام شہری ہے, وہ آزاد ہے. دیکھیں نا ہمارا جو ہمارے یہاں ہم جب شروع میں اپنے پروگرام کیا تھا تو ہم نے کہا کہ موومنٹ یعنی کہ آپ کا آنا جانا, چلنا پھرنا, ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا جو قانوناً جس میں قدغن نہ ہو, ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے. وہ حق استعمال کرتے ہوئے اگر ہم کہیں جاتے ہیں, مثلا آج جب آپ گھر سے جہاں اسٹوڈیو تک آئی ہیں تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے. آپ ایک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے راستے میں حائل ہو, آپ کو تنگ کرے, آپ کے ساتھ کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے. تو ہمیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جب ہم آپ کی وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ ساتھ دو, بول نہیں سکتے ہو تو دل میں برا کہو, وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو لکھو, وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو وہ لوگ جو آپ کی آواز بن رہے ہیں ان کی آواز میں اپنی آواز ملاؤ. یا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم انہیں کرٹیسزم ان پہ نہ کرو, ان کے ساتھ کھڑے ہو, ان کا سایہ بنو, ان کا ساتھی بنو. جتنے لوگ آپ کی آواز میں اپنی آواز ملاتے جائیں گے تو وہ کروڑوں کی صورت میں ہو جائیں گے. مثلا اگر ہم تمام بچوں کے پاس, میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل عائشہ 2 سال کا جو بچہ ہے, آپ کے گھر میں بھی آپ کے بھائی بہنوں کے بچے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. اب ایک باشعور بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے ہمارے یہاں, وائبرنٹ یوتھ ہے, اگر آپ بلیو کریں اسٹاپ کرائم, سے نو ٹو ریپ, سے نو ٹو ہراسمنٹ, یہ اگر آپ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا دیں تو سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں آ کر کوئی بیریئر بن جاتے ہیں, کوئی بینچ مارک بن جاتے ہیں. لیکن یہ کب ایسا ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب ہمارے یہاں عائشہ تعلیم ہوگی. پھر بڑی ایک وجہ ہے لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف اویئرنیس ہے, لیک آف جو ہمارے لیگل پروسیڈنگ ہے وہ چیزیں ہیں. پھر ایک بڑی وجہ آ جاتی ہے پاورٹی. دیکھیں یہ 10-12 مسائل ہیں. ان تمام مسائل کو آپ جب ایک تکڑی کے اس پہ تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو مجرم کا جو وزن ہے وہ کم ہے اور جو ادھر والے ہیں وہ زیادہ ہے. اس کے باوجود ہم ایک سپورٹنگ اینڈ پہ کھڑے ہیں, لیکن مجرم پھر بھی 2 ہفتوں بعد 2-3 مہینوں بعد ہمارے میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی پیرامیٹرز نہیں ہوتے. آپ کے بڑے کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں ہمارا CRPC کا جو ایک سیکشن ہے 110. ناظرین میرے دوستوں بہن بھائیوں دیکھنے والوں, کہ ایک وقت تھا کہ ہر تھانے کے حدود میں ایک رجسٹر رکھا ہوتا تھا. ایسے افراد کی حاضری لگوائی جاتی تھی جن کا چال چلن معاشرے میں اچھا نہیں ہوتا تھا. پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ نیک چلنی کا سرٹیفکیٹ لے کے جائیں. وہ کسی کونسلر کو, کسی پڑھے لکھے باؤ کو یا کسی اچھی شہرت کے حامل شخص کو تھانے میں جاتا تھا اور بتاتا تھا کہ جی دیکھیے یہ شخص جو ہیں یہ اب بہتر ہو گئے ہیں, یہ کسی مجرمانہ اس میں کارروائی میں شامل نہیں ہے. تو یہ تواتر کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ایک قانونی حق ہے وہ بھی نہیں ہے, اور تھانے میں جو روٹین ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے. ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے اپنے حکام بالا سے ریکویسٹ کریں گے, جو سن رہے ہیں, جو ہمارے دیکھ رہے ہیں عائشہ, ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس چیز کو اجاگر کریں کہ جو سیکشن 110 ہے, 110 ہے CRPC کا, اس پر امپلیمنٹیشن کی جائے. پھر ہم آپ کے اپنے عائشہ پروگرام کے ذریعے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیے وہ جو مجرم حوالات سے باہر آتا ہے, جیل سے باہر آتا ہے, تو اس کا ریکارڈ بھی رکھا جائے. وہ جس تھانے کی حدود میں اپنی رہائش منتقل کرتا ہے اس کا بھی رکھا جائے. جیسے دہشت گردی میں ملوث لوگوں کی فیملیز کا, خاندان کا, جو جن سے ملتے رہے ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو چونکہ عائشہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, جب تک ہم ان کا سدے باب نہیں کریں گے, جب تک ہم قانونی ان کو گرفت میں نہیں لائیں گے, تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. لیکن یہ چیزیں آج ہم کہہ رہے ہیں, جس طرح ہم نے 110 کا کہا ہے وہ سیکشن ایڈ کر دیا جائے. جیسے ہم نے کہا ہے کہ تھانے کے حدود میں جو مجرم جیلوں سے واپس آتا ہے تو اس کی مانیٹرنگ کی جائے تاکہ وہ پھر مجرمانہ غفلت میں نہ آئے. اس سے ہم ان جرائم میں کمی لا سکتے ہیں. تیسری جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن
311 جو سول سوسائٹی کی آواز پر ایڈ کیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی ریپ ہو تو اس میں 311 ڈال دیا جائے، تو جیسے کہ جو وٹنسز ہوتے ہیں یا وکٹمز ہوتے ہیں ان کو ان کی فیملی کو عائشہ وہ تھریٹ کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ سیکشن ڈالنے سے صلح نہیں ہو پائے گی ایسے کیسز میں. تو ایسے عائشہ اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے، قانوناً بھی، سوسائٹی کی سطح پہ بھی، اور جب تک کہ معاشرہ کسی کو برا نہیں کہے گا، جب تک معاشرہ وکٹم کی آواز نہیں بنے گا، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ہم اس کو مورلی تو ہائی کریں نا. ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ارگومنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ باہر کیوں نکلی تھی، یہ گئی کیوں تھی، اس نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا تھا. بھئی اس وقت یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یہ دستور ہے یہ ہر شخص کو، ہر شہری کو برابری کے حقوق دیتا ہے. جتنے حقوق میل کے ہیں اتنے حقوق فیمیل کے بھی ہیں. عبداللہ ملک صاحب، کام کی جگہوں پر بھی ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہے اور ان کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی لا نہیں ہے؟ عائشہ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ ادارے جہاں ہم تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہ ادارے جہاں ہم روزگار کمانے جاتے ہیں، یا وہ ادارے جہاں ہم پبلک ہوں یا پرائیویٹ سطح پہ ہم کام کرتے ہیں، تو وہاں بھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ ہوا کرتی تھی. 2010 میں سول سوسائٹی کی اور آپ جیسے اسٹوڈنٹس اور میڈیا کے لوگوں کے تواسط سے حکومت پنجاب نے پاکستان کی سطح پر بھی یہ قانون بنا کہ ہراسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیس، یعنی کہ اگر کسی ایسی خاتون کو جو کسی جگہ پہ پڑھ رہی ہو، پڑھا رہی ہو یا نوکری کر رہی ہو، اسے اگر اس کا کوئی کولیگ اگر کوئی تنگ کرتا ہے اشارتاً کنایتاً، تو وہ سب سے پہلے یہ اس لاء میں یہ تھا کہ ہر ادارے میں کمیٹیاں بنائی جائیں گی. وہ اس کمیٹی کو باقاعدہ درخواست دے گی اور اس درخواست میں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے گی کہ میرے ساتھ فلاں شخص نے اس قسم کا فیل کیا ہے. تو وہ کمیٹی باؤنڈ تھی کہ وہ ان کی درخواست پر ایکشن کرتی، انکوائری کرتی، اور اس انکوائری کو افسران بالا کے بعد بھیجی، اور جو بھی لاء میں اس وقت چیزیں موجود ہیں اس کے تحت اس کو سزا ہونا تھی. لیکن عائشہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس قانون کے بن جانے کے باوجود نہ تو کوئی کمیٹیاں بنی ہیں، نہ ہی اس قانون کی ترویج ہوئی ہے. اور ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم ایسے قوانین بنا دیتے ہیں جو سوسائٹی کے معروضی حالات کے مطابق نہیں ہوتے، یعنی کہ جو قانون بنا ہے اسے سوسائٹی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اس لاء کو ڈیبیٹ نہیں کرتے. ہمارے ہاں بڑا برا کلچر ہے. آج بھی جب مثلا جیسے میڈیا کے متعلق جو بل آیا ہے، اگر ہم پہلے ہی ایسی چیزوں کو سوسائٹی کے سطح پر، اسٹیک ہولڈر کی سطح پر اس کی تشہیر کر دیں، اور میں آپ کو بتاؤں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ہمارا اپر ہاؤس ہے یعنی کہ سینٹ آف پاکستان، اس میں ایک پبلک ہیئرنگ کا ایک چیپٹر ہے باقاعدہ طور پر، ایک لاز ہے ناظرین حاضرین میرے دوستوں دیکھنے والوں، کہ سیکشن 270 کے ذریعے اگر کسی سطح پر کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو ایک عام شہری بھی اس بل میں اس کی اچھائی کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر سکتا ہے. میرے جیسے عائشہ ویجیلنٹ بندے کو بھی یہ سیکشن معلوم نہیں تھا. یہ تو جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو جب رول پڑے تو پتہ چلا کہ پبلک ہیئرنگ کا ایک چیپٹر ہے. جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے، اور پھر ہم نے جب پتہ کیا تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ درخواستیں دی ہوئی تھی اور وہ ڈیٹین بھی ہوئی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک آپ قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، لا سے اویئرنیس نہیں کریں گے، جو اپنا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو آپ افیکٹو نہیں بنائیں گے، پولیس کا جو طریقہ کار ہے اس کو لیٹسٹ بنیادوں پہ نہیں کریں گے. اب تو بہت سارے واقعات میں عائشہ جو ہماری جوڈیشری ہے، ہمارے جج صاحبان ہیں، انہوں نے لینڈ مارک ججمنٹس بھی دی ہیں، اور ججمنٹس میں جو پولیس کا تفتیش کا طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کی بات کی ہے. لیکن پھر وہی روایتی ہتھ کنڈے، پھر وہی روایتی سسٹم کہ ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اور آگے کی نہیں سوچتے. جب دیکھنا نظام فرسودہ ہوگا، جب آپ بہت سالوں کے سالوں لگ جائیں گے انصاف حاصل کرنے میں، تو بیچارہ جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کی تو عمر گزر جاتی ہے عدالتوں کے ذریعے. پھر ہم ایسے ہیں، کبھی وکیل صاحب نہیں پیش عدالت میں ہوتے، کبھی وٹنسز نہیں آتے، کبھی جج چھٹی پہ ہوتے ہیں، اور آئے روز ہمارے یہاں ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انصاف کا حصول نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے کیسز میں جو ہینس کرائم ہوتے ہیں، ہمارے یہاں دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، ہمارے پاس حکومت کے پاس عائشہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس اسپیشل پاورز ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب
موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ دہشت گردی کی عدالت میں نہیں بھیجا گیا تھا، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو ایک سیکشن ہے اس کے تحت اسپیڈی ٹرائل کے لیے اس آرڈر کے تحت جو ہماری اسپیڈی ٹرائل کی عدالتیں ہیں ان کو بھیجا گیا تھا تاکہ اس کیس پر جلد از جلد سماعت کی جائے۔ اب اس کو بھی وہ ستمبر، آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو ایک اس کو بھی سال ہونے والا ہے۔ تو دیکھیں نا، جب ہینس کرائم، جیسے بھی وہ اسلام آباد میں جو نور مقدم والا واقعہ ہوا ہے، ابھی ہم اسے ہائی لائٹ کرتے پھر رہے ہیں، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کون کدھر تھا۔ بھئی سیدھا سادہ مرڈر ہے، سیدھے سادے وٹنسز موجود ہیں، سیدھے سادے وہاں پر جو لوگ جنہوں نے دیکھا، ٹیلی ویژن پہ آیا، مالی ہے، جو بھی لوگ، نوکر ہے، گارڈ ہے، لوگ اویلیبل ہیں۔ اب آپ اتنا لینتھی پروسیس آپ نے کر دیا ہے۔ اب پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے جی عبدالملک صاحب، ہم یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام آرٹیکل 19 ہے، جاننا آپ کا بنیادی حق۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب۔ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے مسائل کے اوپر۔ عبداللہ ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے واقعہ جب کسی عورت کے ساتھ رونما ہو تو اس کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، آپ نے بڑا اہم کوشچن پوچھا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری ایسی خواتین، یہ تو دیکھیں نا، یہ وہ کیسز ہیں جن پر آج ہم نے بات کی ہے، پورا میڈیا نیٹ ورک بات کرتا رہا ہے کہ جو میڈیا اٹھاتا ہے یا اخبار میں کسی نہ کسی وسیلے سے آ جاتے ہیں یا کوئی سوشل میڈیا میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینار پاکستان والا، جو 14 اگست والے جتنے بھی واقعات تھے جو میڈیا نے رپورٹ کیے تھے، سوشل میڈیا نے رپورٹ کیے تھے، خود بخود خواتین تھانے میں نہیں گئی تھیں۔ تو اگر اس قسم کے واقعات رونما ہو جائیں تو فوری طور پر جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے 15 اس پہ کال کرنی چاہیے، اور 15 فوری طور پر اس جگہ پہ پہنچتی ہے، اور اس وقت آپ کو بنیادی طور پر جو ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ ایمرجنسی کے بعد جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے، وہاں آپ جائیں، ایک سمپل کاغذ پر اپنی ایک درخواست لکھیں، اس درخواست کو متعلقہ تھانہ پابند ہے کہ ایف آئی آر میں کنورٹ کر دے۔ ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد یقیناً جو باقی تفتیش کے مسائل ہوتے ہیں، تفتیش کی ایجنسی کو وہ جو میٹر ہوتا ہے وہ ریفر ہو جاتا ہے، پھر جو آئی ہوتا ہے، جو انویسٹیگیشن کرنے والا افسر ہوتا ہے، وہ پھر تفتیش کرتا ہے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ باقی ڈیٹیل تو ہم آلریڈی جو ہمارے پیچھے سوالات تھے ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے واقعات کے اندر خواتین کہاں تک قصوروار ہیں؟ یہ ایک پاکستان کا اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم خواتین کو قصوروار تو اس سینس میں تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان کی جو 48% آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ اب اتنی بڑی آبادی جو ملک کا حصہ ہو، اب اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی اپنی ڈگنیٹی ہے، اپنی رسپیکٹ ہے، اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ ایکویلٹی کے اس کو رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی حقوق کو پروٹیکٹ کرے۔ اب تھوڑی سی ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خواتین کے ایشو پر شک کرنا چاہیے، کرٹیسزم کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ یقین ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اویئر ہو کے نکلیں۔ آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس قسم کے ناگہیدہ مسائل آپ کو سامنے آ جائیں جس کو آپ فیس نہیں کرنا چاہتی ہیں، یا زور زبردستی ہو، تو آپ فوری طور پر 15 پہ کال کریں، یا آپ جو موجودہ آپ کے قرب و جوار میں لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو مطلع کریں کہ میرے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے اور اس قسم کا ہوا ہے۔ یعنی عبداللہ ملک صاحب، خواتین کا اپنے حق کے لیے موومنٹ چلانا ٹھیک ہے؟ ہاں، جو آپ بات کر رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کے اپنے آپ کے لیے موومنٹ چلانی چاہیے، اور جو باقی بندہ خواتین ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا میں می ٹو کا یا پوری دنیا میں ایک کنسیپٹ چلا تھا کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے تھے تو جو باقی خواتین ہوتی تھی، جو باقی طبقہ ہوتا تھا، اس خاتون کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ آج بھی می ٹو والی جو ایک ایکسرسائز ہے وہ بڑی ویجیلنٹ ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بڑا وائبرنٹ رول ادا کر رہا ہے، ہمارا میڈیا رول ادا کر رہا ہے۔ تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ میڈیا، سوسائٹی اور باقی سارے اسٹیک ہولڈر کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی باقی اسٹیک ہولڈر کا رول ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ سب سے اہم جو ہے ہمارے جو ماں ہے، جو باپ ہے، اس کا اپنی بچوں کی گروتھ میں، گرومنگ میں، تربیت میں بڑا رول ہے۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو تو ساری ہماری جو نیشن ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا خیال سے جانا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ وہ جو میل ہے، جو ہمارا بچہ ہے، ہم اس کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ ماں اس کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ جب وہ باہر جائے؟ دیکھیں نا، زیادہ جو افیکٹو خواتین ہوتی ہیں وہ میل سے ہوتی ہیں، تو
تو میل کی تربیت کون کرتا ہے؟ ماں اور باپ کرتے ہیں. اب ہم بچی کی جہاں تربیت کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. اب بچے جو میل ہیں وہاں والدین ہمارے نہیں سکھاتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ بھی چھوٹی تھی تو ایک تعلیم و تربیت کہ رسالے بھی نکلا کرتے تھے, اسکولوں میں پڑھایا بھی جاتا تھا, اور تعلیم و تربیت لازم ملزوم ہوا کرتی تھی. ایک ماں نے اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیا, باپ نے رول ادا کرنا چھوڑ دیا, ٹیچر نے رول ادا کرنا چھوڑ دیا. رہی کسر صحیح کسر وہ جو ایجوکیشن میں ایک پوشیدہ تھی نا, تعلیم اور تربیت کے کنسیپٹ میں, وہ دونوں. اب تعلیم تو ہے اوکے سوکے ہم وہ خرید لیتے ہیں, لیکن جو تربیت ہوتی تھی نا وہ تو آپ کو ایک پدرانہ ایک روحانیت کے چیپٹر سے ملا کرتی تھی. وہ ہمارا کام ہے. تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کوئی شک نہیں ہے کہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. جتنے بھی ہمارے یہاں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جن کی ہم بھی رپورٹنگ کرتے ہیں اور اس کی اعداد و شمار لاتے ہیں, ہمارے پاس واحد ذریعہ اخبارات یا ٹیلی ویژن چینل ہوتے ہیں جن کی ہم غائب وغیرہ رپورٹنگ کر کے اپنا وہ ایک پیرامیٹر طے کرتے ہیں. دوسری سول سوسائٹی ہے, ہماری سول سوسائٹی کے افراد اگر کوئی اس قسم کے انسیڈنٹ ہو جائیں تو وہ اس کے ظلم اور تشدد کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں, میں آپ کو یاد بتاؤں, ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑا اہم ہے. دیکھیں جو پولیس کا نظام ہے اس کے دو پہلو ہیں. پہلا کہ جرم ہونے سے پہلے اس جرم کی سرکوبی کرنا, یعنی کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ تھانوں کی سطح پر باقاعدہ طور پر ایک ریکارڈ مرتب کیا جاتا تھا جس میں وہ لوگ جو مشکوک ہوا کرتے تھے ان کی سرگرمیوں پہ نگاہ رکھی جاتی تھی. اور باقاعدہ پولیس میں جو سول لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی پولیس سے تعلق نہیں ہوتا تھا, ان کو باقاعدہ طور پر پے کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا. ان سے اطلاعات اکٹھی کی جاتی تھی کہ اس محلے میں تھانے کے حدود میں کوئی ایسا شخص تو نہیں رہا جو جوئے ملوث ہو, جو منشیات فروش ہو, جو کرائم کروا رہا ہو, جو بچوں کو ترغیب دیتا ہو, جو تھریٹ کرتا ہو, جو پوشیدہ ہوگا. تو وہ جو قانون ہے نا ہمیں اس کو واپس لانا ہوگا تھانے کی سطح پہ. پھر آ جاتا ہے دیکھیے میڈیا اور سول سوسائٹی کا تو آ گیا, اب ٹیچر کا رول آ جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں. پھر میں ایک اور بات کروں, جب تک آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں انوالو نہیں ہوں گے, بچوں سے سوالات نہیں پوچھیں گے, بچوں کو انکریج نہیں کریں گے, تو پھر بچیاں ایکسپلائٹ ہوتے جانا چاہیے. آپ کو اپنے بچوں پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر بہت ساری جو ہمارے پاس ایجنسیز اویلیبل ہیں جو ہمیں اپوزیشن کے لوگوں کے پیچھے لگا رہے تھے, انہیں ہمیں ان پہلو پہ لگانا چاہیے کہ وہ ان مجرموں کی پر نگاہ رکھے. جیسے میں نے کہا کہ بڑا اہم ہے کہ پولیس جرم سے پہلے جرم کے ارتکاب کرنے والے تک پہنچے تاکہ یہ جرم ہو ہی نہ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ عائشہ نہیں ہے کہ کوئی پولیس ان ایجنسیاں ان پیرامیٹر پہ کام نہیں کرتی کہ ہم نے اس معاشرے میں اس جرم کو سرزد نہیں پرپنے جیسے کہتے ہیں نا نہیں دینا, پھلنے پھولنے نہیں دینا, اور اس کی جیسے کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ کہ کوئی چیز شروع ہی ہو رہی تو اس کو دبا دینا. تو ہمیں یہ چیز کمیونٹنگ پولیسنگ بھی نہیں ہے کہ کمیونٹنگ پولیسنگ ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ جس علاقے میں تھانہ ہو اس کے حدود میں جتنے بھی اہم لوگ رہتے ہیں سول سوسائٹی میں ان کے ساتھ مل کر, کونسلر حضرات ہیں یا اور کمیٹیاں بنی ہیں ان کے ساتھ مل کر جرم کی سرکوبی کرنا. اب دوسرا اہم مرحلہ آ جاتا ہے کہ اگر جرم ہو گیا ہے تو مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا, یہ بھی لازم و ملزوم ہے. جب یہ چیزیں ہم کر لیں گے, یہ پانچوں چیزیں اور ریکارڈ آ جائیں گی, تو میں یہ ایسا سمجھتا ہوں کہ جب والدین اپنا رول ادا کریں گے, ٹیچر اپنا رول ادا کرے گا. ایک اور پیچھے پہلو رہ جاتا ہے, وہ یہ کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن اعلیٰ راج کیا کرتا تھا, دھرتی ماں کی جیسی تھی. تو پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر ایسے پروگرام آیا کرتے تھے, ہمارے بہت سارے پروڈیوسر تھے, ہمارے بہت سارے ایکٹر تھے جو جرائم اور ان کی اویئرنیس کے لیے, ان کے خاتمے کے لیے یا مجرم کے انجام پر بہت سارے ڈرامے بنا کرتے تھے. اور ان سیریز میں جب آگاہی دی جاتی تھی, ایجوکیٹ کیا جاتا تھا سوسائٹی کو, وہ ایجوکیشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ رک گیا. ہم اپنے چینلز کو بھی جو بہت بڑے جو خبروں پہ یا خبر کی دوڑ میں, ریٹنگ کی دوڑ میں جاتے ہیں, ہم ان سے گزارش کریں گے اپنے بڑے بڑے اینکر سے کہ خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ تبدیل ہو, پاکستان کے معاشرے میں تبدیلی آئے, تو پھر جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لینڈ مارک اچیومنٹس لیے ہیں, ملک کا نام روشن کیا ہے کھیلوں میں, علم میں, سائنس میں, صنعت میں, حرفت میں, ان کو آگے لائیے. ان کی جو کامیابیاں ان کو آگے لائیے. سارے کا سارا بمبا کوئی سیاست میں تو نہیں ہے, ساری برائیاں کوئی سیاست میں تو نہیں ہے. آپ نے ایک سیاسی کلچر کو اتنا گندا کر دیا ہے
کہ وہ جو کل جس نے ایک اچھا وزیر بننا ہے، ایک اچھا صدر بننا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے، ایک اچھا انجینئر بننا ہے، ایک اچھا وکیل بننا ہے، ایک اچھا سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے والا بننا ہے، معمار بننا ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے. تو اس ریٹنگ میں نفرت والے کلچر کو نہ پروموٹ کریں، بلکہ ایسے لوگوں کو معاشرے کا حصہ بنائیں، میڈیا کا حصہ بنائیں جو ایجوکیٹڈ ہوں، جو ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، جو ہماری جو شاعری ہے اس سے وابستہ ہوں، درس و تدریس سے وابستہ ہوں، جو ڈرامہ نگار ہوں، جو فلم میکر ہوں. یہ جو سوسائٹیز کے عائشہ ریسیپیز ہوتی ہیں، لیکن اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ مثالیں ہیں جو کسی بھی برہن کھانے کو بنانے کے لیے سادہ لفظوں میں لوگ نہیں بتاتے. ہم اپنے پروگرام کے ذریعے وہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں جو پوشیدہ ہیں، جو لوگ کہنے سے اعتراض کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ان کا کیا فائدہ. تو عائشہ آج بھی ہم نے این نیوز کی وساطت سے عائشہ اور ہمارے پروڈیوسر، ہمارے جو چینل کے منتظمین ہیں، ان کی محبت اور ان کے تعامل کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ تک وہ آراء پہنچا رہے ہیں شاید جو آپ تک نہ پہنچی ہے. بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ایسے پروگرام کریں جس سے نا تھوڑا سا مرچ مل. بھائی نہیں، سوسائٹی کو اس وقت ضرورت ہے کہ سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، کلچرلی ہم اس کو موٹیویٹ کریں اور اپنی ملک کی تعمیر و ترقی میں جہاں جہاں باقی رول اسٹیک ہولڈر ادا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا اپنا رول ادا کریں. جیسے میں نے اور آپ نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آج کے پروگرام میں کہ ہم بتا سکیں کہ جو ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، ان کی بڑی وجوہات ہمیں اپنے پروگرام میں بتایا. اور جی ناظرین، اب تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. یقیناً آپ کو آج کے پروگرام سے بہت سی آگاہی ملی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ اپنے ایکسپرٹ عبداللہ ملک اور اپنی ہوسٹ عائشہ حسن کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے این نیوز.